السلام علیکم ناظرین، میرے ساتھ دو اہم شخصیات موجود ہیں۔ اس وقت جو ملکی صورتحال چل رہی ہے اس پر ہم ان کے ساتھ بات کریں گے، ان کی رائے لیں گے، معلومات لیں گے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سر؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے آپ سب؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے، طبیعت سے ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ جو ملکی صورتحال ہے آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ خیر کرے گا۔ جو ہونا تھا انہی کا خراب ہونا نظام، ہمارا تو ٹھیک ہے الحمدللہ سسٹم چلے گا، کیونکہ وہ بزدلانہ کارروائی جو اس نے حرکت کی ہے نا، تو اس کا بھرپور ہماری فوج نے جواب دے دیا ہے۔ ہمیں تو کوئی ڈر نہیں ہے، ہمیں تو کوئی ایسی بات نہیں، دل میں کوئی شبہات نہیں ہے ہمیں پتہ نہیں آج کیا ہوگا کل کیا ہوگا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ انڈیا نے جو حرکت کی وہ خود ہی ڈر رہا ہے اندر سے، اور صرف شکست بھی تسلیم کر لی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ اگر واقعی یہ جنگ بڑھ جاتی ہے تو ہمارے جو دیگر اسلامی ممالک ہیں ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ کس طرف کھڑے ہوں گے؟ کیا وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہیں تو کس سائیڈ پر ہیں، انڈیا کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ؟ الحمدللہ جی، یہ جو اسلامی ملک جتنے بھی ہیں جی، پاکستان میں سپر طاقت ہے جی جی، پاکستان ایٹمی پاور ہے، اور پاکستان نے ان ملکوں کی حفاظت کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، ان ملکوں کی بھی پاکستان نے حفاظت کرنی ہے۔ ان میں بنگلہ دیش ہے، ان میں سعودی عرب ہے، ان میں قطر ہے، ان میں ترکی ہے۔ پاکستان نے جتنے بھی اسلامی ملک ہیں سب کی حفاظت پاکستان نے ہی کرنی ہے۔ اور ٹھیک ابھی ہے، ترکی کا ایک کارگو آیا پاکستان، وہ بھی پہنچ گیا ہے۔ ابھی بنگلہ دیش میں پاکستان اور چائنا مل کے ایئر بیس بنا رہے ہیں، وہاں سے بھی انڈیا کو پریشانی ہے کہ بنگلہ دیش کیا کر رہا ہے۔ ٹھیک ادھر ہے، سعودی عرب ہے، وہ بھی الحمدللہ پاکستان کے ساتھ ہے۔ پاکستان جو ہے نا یہ ایک سپر طاقت ہے۔ ٹھیک ہے، جتنے بھی اسلامی ملک ہیں سب کی نظریں پاکستان کی طرف ہیں۔ پاکستان ایسے سمجھ رہے ہیں کہ امام ہے اسلامی ممالک کا۔ الحمدللہ جی، اور پاکستان ہی ان ملکوں کی حفاظت کرے گا، اور مسلمانوں کے ملک بہت سارے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ بتائیے گا، بلکہ حافظ صاحب آپ بتائیے گا کہ انڈیا جو ہے یہ ہر تقریباً 4-5 سال کے بعد یہ بزدلانہ اس طرح کی چھوٹی موٹی حرکتیں جھڑپتیں کرتا رہتا ہے، تو آخر اس کی کیا سازش ہے؟ یہ کیا چاہتا ہے؟ کیا ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہتا ہے؟ ضمیر ہمارا چیک کرنا چاہتا ہے کہ کیا پاکستان کی فوج اور پاکستانی عوام لڑنے کے لیے تیار ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ جو سیال صاحب جو آپ نے سوال کیا، بڑا ہی کمال کا سوال کیا۔ اس کا جواب یہی ہے کہ انڈیا میں اتنی طاقت اور سکت اور قوت نہیں ہے کہ وہ یہ ہر 2-3-4 سالوں میں اس طرح کی جسارتیں کرتا رہا ہے، لیکن وہ اصل میں اس کا پس منظر بیک گراؤنڈ دیکھا جائے نا تو وہ امریکہ ہے یا اسرائیل ہے۔ یہ صرف انہی کی بل پوتے یہ اڑتا ہے، اور یہ انہی کے پر لگے ہوئے ہیں۔ اصل میں اس کے اندر اپنا کچھ بھی نہیں ہے، اس کا اپنا بندہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ بالکل کھوکھلا اور بالکل ویلا ٹائپ نہیں ہوتا بندہ، وہ ہے۔ بس اس کو یعنی امریکہ اور دیگر جو دشمن ممالک انہوں نے شرارت کرنے کے لیے انہوں نے شرارت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ یہ کوئی کسی کا جواب نہیں دے سکتا، یہ بس سراسر افواہ ہے کہ یہ ایٹمی پاور ہے تو اس طرح تو اس طرح، یہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف افواہیں ہیں اس کی۔ ٹھیک ہے، بہت زبردست۔ اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ امریکہ ہے ہمارے مطلب جو خاص اس وقت ٹاپ لسٹ میں ہے، پاکستان کا دشمن کہہ لیں، امریکہ ہے، اور اس کے بعد فرانس ہے، اور دیگر اس طرح کے جو کفار کے یہود و نصارہ کے ممالک ہیں جس میں سر فہرست اسرائیل بھی ہے۔ تو کیا اگر یہ جنگ لگ جاتی ہے تو کیا بالکل آمنے سامنے ڈائریکٹ امریکہ اور اسرائیل حملہ کر سکتا ہے پاکستان پر؟ یہ سب یہود و نصارہ سب اکٹھے ہو جائیں، قرآن میں تو اس کا ذکر ہے کہ یہ ہمارے کبھی بھی دوست نہیں بن سکتے۔ ٹھیک ہے، یہود و نصارہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں بن سکتے۔ یہ جتنے بھی بن جائیں، جتنے بھی جمع ہو جائیں، یہ اسرائیل جمع ہو جائے، امریکہ جمع ہو جائے، یہ ہندوستان جمع ہو جائے، بلکہ یہ جمع ہے۔ اب انہوں نے ہونا نہیں، یہ تو جمع ہے، یہ ایک ساتھ ہے۔ یہ ایک ساتھ ہونے کے باوجود یہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، تو پاکستان کی جو ملکی معیشت ہے اس وقت، جو حالات ہیں مہنگائی کے، اس جنگ کی وجہ سے کیا ہماری معیشت پر کوئی فرق پڑے گا؟ وہ تو پھر شروع سے یہ ہوتا ہے نا کہ جب کوئی جنگی ماحول بنتا ہے نا تو پھر وہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن ہم نے اس کو تھوڑا دیکھنا ہے۔ ہم جذبہ جہاد لے کے چلیں گے، ہمیں یہ روٹی پانی کوئی چاہیے، ہم صحابہ کرام والا جو ایمان تھا انشاءاللہ ہمیں اللہ وہ عطا کرے گا، ہم ایک کھجور پہ بھی گزارا کریں گے، لیکن کمو توڑ جواب دیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، بہت زبردست آپ نے جواب دیا جی۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے یہ دو اہم شخصیات، آپ نے ان کی باتیں سنی، ان کی رائے سنی،
اور آپ کو کیا لگتا ہے ملک کی صورتحال کس طرف جا رہی ہے، کامنٹ سیکشن میں آپ بھی بتا سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں۔ آپ دیجیے گا اپنے ہوسٹ ماہر اکمل شال کو اجازت۔